اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے رب کریم آپ کو وہ چیز فوراً عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، یہ وظیفہ پہاڑ جتنی مشکلات کا خاتمہ کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو اور تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا آزمودہ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کا پہلا اور آخری وظیفہ ثابت ہوگا، اور بڑا ہی طاقتور اور تیر بہدف وظیفہ ہے یہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ پھر کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، دکھ درد، تکلیفیں اور غم ختم ہوں گے، کاروبار میں تیزی سے اضافہ ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا جیسے بجلی تیزی سے گزرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انسان پر برے حالات آ جاتے ہیں، کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں تو کبھی مصیبتیں ہوتی ہیں، چلتے ہوئے کاروبار کبھی بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح کبھی کبھار مشکلیں آن پڑتی ہیں۔ ایسے حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اوپر حالات آئیں گے، خوشیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے اور مشکلات بھی آئیں گی، لیکن میرے مخلص بندے وہ ہیں جو اپنے تمام امور میں میری مدد شامل حال کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مشکلات حالات میں صبر سے کام لینے کا حکم دیتا ہے، اور جب بھی مشکل آ جائے ہمیں چاہیے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں، اور اس کے ساتھ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، قرآنی کلمات سے پکار کر اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کریں، اور یقین کامل کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کریں، تو پھر دیکھیں رب کریم کس طرح کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دلی مرادیں بھی پوری ہوں گی، دلی خواہشات بھی پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، اور دعاؤں کی قبولیت میں کثرت ہوگی، اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اور معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بڑا ہی شاندار اور طاقتور یہ عمل ہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک بہن نے ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیا اور کہنے لگی کہ میری پیاری بہن، ہم بہت زیادہ پریشان تھے، پریشانیوں کا عالم تھا، مصیبتیں آن پڑی تھی، اور ہم لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے، اللہ رب العزت نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، اور پتہ نہیں
ہم سے کون سی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی سزا دی۔ کہنے لگی کہ ہم بڑے بڑے مزارات پر جاتے اور وہاں دیگیں اور خیرات وغیرہ دے کر آتے، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہم خود در در کی ٹھوکریں کھانے لگے، اور جیسے ہی ہم کھانا یعنی دیگیں وغیرہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، ایسے ہی ہم لوگوں کے دیے ہوئے صدقہ خیرات کو کھانے لگے، اور یہ سب ہماری کسی نافرمانی کی وجہ سے تھا یا کسی ناشکری کی وجہ سے تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہنے لگی کہ میرے والد کی بڑی اچھی جاب تھی جو کہ چلی گئی، میرے بھائی ایک کی ڈیتھ ہو گئی، اور دوسرا بھائی جو کہ بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا اسے بھی اس پوسٹ سے اتار دیا گیا، اور میں پڑھائی کر رہی تھی، جیسے ہی ہمارے گھر کے حالات خراب ہوئے، گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئی، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، حتیٰ کہ گھر کا سکون تباہ ہو گیا، اور کھانے کے لیے روٹی نہ تھی بلکہ ہم دربار وغیرہ پہ جا کے روٹیاں وغیرہ کھاتے تھے، ایک ٹائم کی یا دو ٹائم کی، اتنے زیادہ برے حالات ہو گئے تھے۔ پھر ہمیں کوئی اللہ والا ملا اور اسے ہم نے اپنے حالات سے آگاہ کیا، اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، سوتے وقت یا جب بھی آپ فارغ ہوں، استغفر اللہ کو اپنا ورد زباں بنا لیں۔ اور اس اللہ والے نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ صرف توبہ استغفار کریں گے تو اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس بہن کا کہنا ہے کہ تمام رشتہ دار ہمیں چھوڑ گئے، جب ہم بڑے امیر تھے جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن جب اللہ والے نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا تو ہم نے یقین کامل کے ساتھ پورے گھر والوں نے، یعنی میرے ایک بھائی نے، والد نے، میری ماں نے اور میں نے خود اس وظیفے کو یعنی توبہ استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ نمازیں بھی ادا کرنا شروع کر دی، تو اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں پہلے سے بھی زیادہ عطا کیا۔ ہم نے استغفار کا ورد یقین کامل کے ساتھ کیا تو اللہ رب العزت نے جس طرح پہلے رزق اور دولت سے نوازا تھا اس سے بھی زیادہ رزق اور دولت عطا کیا، اس سے زیادہ گاڑیاں عطا کی، اس سے زیادہ اچھا بنگلہ عطا کیا۔ یعنی یہ صرف توبہ استغفار کا معجزہ ہے اور یہ سچا واقعہ ہے، اور بہن نے خود اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں توبہ استغفار یا استغفار کا ورد کرتے رہا کریں۔ جب ہم اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کا ورد کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری صداؤں کو سنے گا، ہم اللہ سے جو مانگیں گے میرا رب ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کے علاوہ بھی چلتے پھرتے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار کا ورد کرنا۔ نمبر 2 پہ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن 333 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔ جب 333 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو لفظ آپ کو آسان لگے ان کلمات کو پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ توبہ استغفار کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے اور لا تعداد پڑھنا ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 333 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں پھر آپ نے اپنی زندگی کی تمام مشکلات کا سوال اللہ سے کرنا ہے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات کے لیے رب کریم سے دعا مانگنی ہے، رزق اور دولت کی طوفانی بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، پہاڑ جیسی مشکل بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے، آپ کی ضروریات
غیبی طریقے سے پوری ہوں گی اور اللہ رب العزت آپ کے تمام دکھ درد پریشانیوں کو ختم کرے گا اور کاروبار میں ایسی تبدیلیاں آئیں گی، کاروبار ایسا بلندیوں پہ جائے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے پاس اتنا رزق اتنی دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2 پہ توبہ استغفار کا ورد کریں اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو تسبیحات بتائی ہیں ان تسبیحات کو پڑھیں اور اپنے رب کو منا لیں۔ اس عمل کو آپ لازم پڑھیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے مالا مال ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔